آپ کی سوچ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد اقبال۔ محترم ناظرین، متاثر کن کہانیاں یا حوصلہ افزا کہانیاں ہماری زندگی میں ایک الگ اہمیت رکھتی ہیں۔ تناؤ سے بھری اس تیز رفتار دنیا میں اکثر ایسے لمحات آتے ہیں جب ہم خود کو مایوسی کے بھنور میں پھنسا پاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تقریباً ہر ایک کو حوصلہ کی ضرورت ہوتی ہے، خواہ وہ کسی کے ذریعہ کہے گئے حوصلہ افزا الفاظ ہوں یا کہیں لکھے گئے تحریکی جملے ہوں یا متاثر کن کہانیاں۔ وہ ہمیں مایوسی کے بھنور سے باہر نکالتے ہیں اور نیا جوش پیدا کرتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو ایک حوصلہ افزا کہانی سنائیں گے۔ موٹیویشنل کہانی کا مطلب ہے ایسی کہانی جسے پڑھ کر ہمیں شعور آ جائے، ہمارا دماغ خوش ہو جائے یا ہمیں مشکلات کے سامنے لڑنے کی طاقت ملے۔ مشکلات ہر کسی کی زندگی میں آتی ہیں، لیکن ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم طلباء کے لیے ایک حوصلہ افزا کہانی سنائیں گے جسے سن کر آپ میں ایک مختلف قسم کی بیداری آئے گی۔ یہ کہانی آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے۔ کہانی کا نام ہے آخری کوشش۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ ایک سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ ایک دن ایک غیر ملکی مہمان اس کے دربار میں آیا اور بادشاہ کو ایک خوبصورت پتھر تحفے میں دیا۔ بادشاہ اس پتھر کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اس پتھر سے مور کی شکل کی ایک مورتی بنا کر اپنے دربار میں نصب کرنے کا فیصلہ کیا اور مجسمہ بنانے کا کام ریاست کے جنرل سیکریٹری کو سونپ دیا۔ جنرل سیکریٹری گاؤں کے بہترین مجسمہ ساز کے پاس گیا اور اسے پتھر دیا اور کہا، بادشاہ اپنے دربار میں مور کی شکل کی مورتی نصب کرنا چاہتے ہیں۔ اس پتھر سے مور کی شکل کی مورتی تیار کریں اور 7 دن کے اندر محل میں بھیج دیں۔ اس کے لیے آپ کو سونے کے 50 سکے دیے جائیں گے۔ 50 سونے کے سکے سن کر مجسمہ ساز خوش ہو گیا اور جنرل سیکریٹری کے جانے کے بعد اس نے مجسمے کی تعمیر کا کام شروع کرنے کے لیے اپنے اوزار نکالے۔ اس نے اپنے اوزار میں سے ایک ہتھوڑا لیا اور اسے توڑنے کے لیے پتھر پر مارنا شروع کر دیا، لیکن پتھر جوں کا توں رہا۔ مجسمہ ساز نے پتھر کو ہتھوڑے سے کئی بار مارا، لیکن پتھر نہیں ٹوٹا۔ 50 بار کوشش کرنے کے بعد مجسمہ ساز نے آخری بار کوشش کرنے کے لیے ہتھوڑا اٹھایا، لیکن ہتھوڑا مارنے سے پہلے یہ سوچ کر ہاتھ کھینچ لیا کہ 50 بار مارنے کے بعد بھی پتھر نہ ٹوٹا تو اب کیا ٹوٹے گا۔ وہ پتھر لے کر جنرل سیکریٹری کے پاس گیا اور یہ کہہ کر واپس کر آیا کہ اس پتھر کو توڑنا ناممکن ہے، اس لیے اس سے مور کی شکل کی مورتی نہیں بنائی جا سکتی۔ جنرل سیکریٹری کو ہر حال میں بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، اس لیے اس نے مور کی شکل کی مورتی بنانے کا کام گاؤں کے ایک عام مجسمہ ساز کو سونپ دیا۔ مجسمہ ساز نے پتھر لے کر جنرل سیکریٹری کے سامنے ہتھوڑے سے مارا اور پتھر ایک ہی وار میں ٹوٹ گیا۔ پتھر کے ٹوٹنے کے بعد مجسمہ ساز نے مجسمہ بنانا شروع کر دیا۔ یہاں جنرل سیکریٹری نے سوچنا شروع کیا کہ اگر پہلا مجسمہ ساز ایک آخری کوشش اور کرتا تو وہ کامیاب ہو جاتا اور 50 سونے کے سکوں کا حقدار بن جاتا۔ دوستو، ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے حالات سے کئی بار گزرتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنے یا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے سے پہلے ہمارا اعتماد ڈگمگا جاتا ہے اور ہم بغیر کوشش کیے کئی بار ہار مان جاتے ہیں۔
अगर हम एक या दो कोशिशों में नाकाम हो जाते हैं तो हम मज़ीद कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि ऐन मुमकिन है कि कुछ और कोशिश से काम मुकम्मल हो जाता या मसला हल हो जाता। अगर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको बार बार नाकामी के बाद भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आप कामयाबी हासिल ना कर लें। कौन जाने कोशिश करने से पहले जो कोशिश हम तर्क कर देते हैं वो हमारी आखिरी कोशिश हो सकती है और हम इसमें कामयाब भी हो सकते हैं। तो मोहतरम नाजरीन, सीखते रहिए, सीखने का कोई उम्र नहीं होता। इस कहानी को लेकर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने करीबी दोस्त व अहबाब को शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।